Starting with the name of Allah, who is most merciful and kind, honorable guest, principal, teacher, and dear schoolmates. Assalamu alaikum. I am Mudassar Munir from class 4. First of all, I would like to call brother Isaiah for recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Subhanallah. After the recitation, I would like to call brother Saim Ali Farnat. Before calling the next student to the stage, I heartily welcome special guests and all the distinguished guests at the serving. Now I would like to call Brother Yasin, Muhammad Yasin for speech. نعبد ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جناب صدر، صدر کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام محمد یاسین ہے اور میں جماعت 4 کا طالب علم ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام احترام۔ جناب صدر، یہ استاد کیا ہے؟ استاد کہتے کس کو ہیں؟ استاد وہ مبارک ہستی ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے، جو پتھر سے ہیرے چاٹتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں نرمی و شائستگی ہوتی ہے۔ استاد تو وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جھنڈو لیے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رکھتا ہے۔ یہ میرے طلباء سے جا کر کہہ دو، یہ میرے طلباء سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو نمٹ رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب صدر، رشتوں میں سب سے مقدس حصہ استاد اور شاگرد کا ہی ہے، مگر افسوس طلباء کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کامیابی ان کو مقدر نہیں بنتی۔ جناب صدر، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے استادوں کا دل سے ادب احترام کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ والسلام۔ Now I invite Sir Ansar Sahib for further processing of the serving. Thank you, madam. Bismillahirrahmanirrahim. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں خالق عرض و سما کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، دنیا کی رنگینیوں کو بنایا، اس پہ اس نے کرم کیا اور اپنے خلیل کا امتی بنایا۔ کروڑ درود و سلام حضور پاک صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات میں ہم جیسوں کو بھی پیدا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج کی تقریب سالانہ نتائج و تقسیم جماعت۔ سب سے پہلے میں اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب فقار حسین صاحب، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر چکسواری، آپ کو ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی شفیق اور مدد کرنے والے اسکول کی کمیٹی کے صدر جناب محمد اکرم سہگل صاحب مدرس، ان کو اور جتنے مہمان تشریف فرمائے سب کو دن کے خاطر شریف کہتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی لمحات ہمارے نام کیے۔ آج تقریب جہاں بچوں کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے، وہیں پہ والدین کے لیے بھی کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں کافی شمولیت ہوتی ہے، کافی اس میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعلیم کبھی بھی ایک آسر نہیں بیٹھتی۔ جن بچوں کے والدین اسکول میں آتے رہے، بچوں کی کارکردگی کے حوالے سے پتہ کرتے رہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے نمایاں نمبرات لے کر پاس ہوئے۔ تو
میں گزارش کروں گا جتنے والدین آئے ہیں آج کہ آپ ہفتے بعد ہفتاری کو کم از کم 15 دن بعد اسکول میں لازمی آیا کریں تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ بچے کی پروگرس کیا ہے اور اساتذہ کی پروگرس کیا ہے. آپ اسکول میں آتے رہیں گے تو ہمیں بوسٹ ملتا رہے گا, ہم بھی مزید اپنی محنت جاری رکھیں گے. تو استاد کے حوالے سے یہ جو 4 کے بچے ہیں تقریر کی, اس کے حوالے سے چند ایک اشعار میں پیش کرتا ہوں. استاد کا مقام و مرتبہ. استاد کیا ہے؟ ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں, ہماری درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنہ روداد ہم جب کسی کی کامیابی کی, سنہ روداد ہم جب کسی کی کامیابی کی, ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن, یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں, ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. تو شاد سے مراد خوش ہوتے ہیں. دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں, ایک استاد اور ایک والد. جو اپنے استاد اپنے طالب علم کو, اسٹوڈنٹ کو, شاگرد کو, اور والد اپنے بیٹے کو ہمیشہ کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میرا طالب علم, میرا شاگرد, میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے. دنیا میں کوئی ایسا رشتہ اور نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ ترقی کر کے جائے. صرف ایک والد ہے اور ایک استاد ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد, اس کے بیٹے اس سے بھی آگے بڑھ کے جائے. تو استاد کا بڑا مقام ہے, والد کا بڑا مقام ہے, والدین کا بڑا مقام ہے. تو ایک بار تمام مہمانوں کے لیے میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ کلیپنگ کریں تمام مہمانوں کے لیے. جہاں استاد کا مقام مرتبہ ہے وہیں پہ تعلیم کی اہمیت. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم بھی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تعلیم حاصل کر کے اگر آپ میں اخلاق نہیں ہے, وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. تعلیم حاصل کر کے اگر آپ میں بڑوں کا ادب نہیں ہے, وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. تعلیم حاصل کر کے اگر آپ کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے, تعلیم حاصل کر کے آپ کو بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنے کا پتہ نہیں ہے, بات کرنے کا پتہ نہیں ہے, تو پھر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی, ٹائم ضائع کیا. تو یاد رکھیں, تعلیم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ الفاظ کتنے گہرے ہو کتنے مشکل ہو. علم اس چیز کا نام ہے کہ الفاظ میں ضروری اور کتنے سادہ ہیں, کہ کس طرح آپ کو سمجھ آ رہے ہیں, دوسرے کو کس طرح سمجھ آ رہے ہیں. تو تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا کرینہ. جہاں علم و عمل کی بات ہوتی ہے, میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایم اے کر لیا ہے, ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, آپ عملی طور پر پہ عمل نہیں کر رہے, تو وہ جو آپ کی ڈگریاں ہیں, جو آپ نے فائل بنائی ہوئی اپنی ڈگریوں کی, وہ کاغذ کا پردہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کی تعلیم نہیں ہو سکتی. تعلیم وہی ہے جس پہ عمل ہو, تعلیم وہی ہے جس پہ جو آپ کے کردار میں نظر آئے. آپ یہاں سے بچے 5ویں پاس کر کے جائیں یا 4تھی یا 5ویں آ رہے ہیں, تو آپ کے گھر سے شکایت آئے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 5 سال پڑھا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے. آپ نے بس پڑھا سیکھا تو صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا. آپ کی تربیت میں, آپ کے کردار میں آپ کی 5-6 سال کی تعلیم نظر آنی چاہیے. آپ کے والدین کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے
بہت کچھ سیکھ کے آ رہے ہیں، ہمارا ادب کر رہے ہیں، ہمارا احترام کر رہے ہیں. تو تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، ہمارے ایس ایم سی کے صدر صاحب بھی انہوں نے بھی ذرا جلدی جانا ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ تر تقریب کو وائنڈ اپ کریں. تو اب بلا تاخیر میں اظہار خیال کرنے کا ہوگا ہمارے یہاں کے مہمان خصوصی عزت مآب سے جو ہیں اپنے خیال پیدا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، انتہائی واجب الاحترام AEO حلقہ چکسواری شیخ خالد رسول صاحب، سربراہ ادارہ اور مدرسین ادارہ، عزیز بچوں، السلام علیکم. بہت خوشی ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ، ایسے جماعت پہ، اس بنیاد پر کہ جب ہم ماضی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور سے ہم بھی گزر کر گئے ہیں. یہ آج کا دن بڑا عجیب سا دن ہوتا ہے. بالخصوص طالب علم وہ بڑی بےتابی سے انتظار کرتے ہیں کہ کس وقت ہمارا نام لیا جائے گا اور ہمارا نتیجہ جو ہے اس میں آ جائے گا. یہ سب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اندر تشریف ہمارے دفتر کے اندر، یقین کرو انہوں نے ایک بات کی وہ زبردست ہے کہ ہمارے دور میں ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک سلیٹ اور ایک تختی ہوتی ہے. یقین کریں مجھے اپنا وقت یاد آ گیا. قاعدہ ہوتا تھا، اسی کو سماج کر رکھتے تھے پورا سال، اور کتاب ہمیں نہیں ملتی تھی. تختی جو ہوتی تھی اس کی حفاظت ہم چوکیدار کی طرح کرتے تھے، اگر ٹوٹ جائے تو پھر ملنا مشکل ہوتا تھا. بلکہ یہاں تک کہ اس تختی کے اوپر جو ہم وہ مٹی لگاتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. یقین کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو پھر میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، چودھری ملکراج صاحب ہمیں جمعرات کو ڈیم پر لے گئے کہ 2-3 بجے جائیں اور وہاں سے وہ صرف مٹی جو ہے وہ ڈیم 2-3 بڑے بچے جائیں، وہ سب کے لیے وہ مٹی لے آئے. اس وقت پیسہ نہیں ہوتا تختی پر مٹی لگانے کے لیے. اور اس کے بعد جو آج کل یہ پینسل چل رہی ہے، یہ لکیریں لگا رہی ہے جسے کچی پینسل کہتے تھے. خدا گواہ ہے کہ 3ری جماعت تک میں نے اس کچی پینسل کو دیکھا. 3ری کلاس کے بعد ہمیں ملی ہے یہ کچی پینسل. وہ ہم کس طرح تختی پر لکیریں لگاتے تھے، وہ ہیں میرے ساتھی یہاں، ان کو پتا ہوگا کہ وہ ہمارے بینک تھے، ایک یوبیل تھا اور ایک ابھی بینک، باقی بینک کے بعد میں آئے. ان بینکوں کا اسٹاف بینکوں کے اوپر ریشنری تھا، تو وہ بیٹری اور ریڈیو کے لیے سیل جو استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے. یقین کریں کئی بار ہم ان سیلوں کی وجہ سے لڑے تھے. سیلوں سے وہ ایک سکہ نکلتا تھا جس سے ہم پینسل کا کام لیتے تھے. بہرحال وہ بڑا عجیب و غریب وقت تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عزیز کہہ رہے تھے کہ اس قاعدے میں بڑی جان تھی. ایو صاحب وہ کہتے تھے کہ اس قاعدے میں بڑی جان تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت قاعدے میں جان ہوا کرتی تھی. آج تبدیلی ہے،
یہ ننے منے چھوٹے بچے یقین کریں انہیں اتنی سہولیات ہیں، کوالیفائڈ اساتذہ ہیں الحمدللہ، اور اس وقت جو میرٹ ہے وہ میرے خیال میں بڑھ صاحب کو 40 طلباء پر ایک ٹیچر ہے، 25 طلباء پر ایک ٹیچر گورنمنٹ دیتی ہے، اور یقین کریں کہ ٹیچر بھی الحمدللہ وہ پڑھا لیتا ہے۔ قابل عزت قابل احترام میرے عزیز یہاں تشریف فرما ہے، الحمدللہ سب ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں اور کوالیفائڈ اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں بچوں کو تیار کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے۔ تو یقین کریں میں نے لمبی چوڑی کہانی شروع کر دی، میں زیادہ دیر یہاں حاضر رہنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے، میرے مسجد میں بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ بھی بڑا کام ہوتا ہے، میں نے اسے جانا ہوتا ہے، اس لیے بٹ صاحب سے گزارش کی کہ مجھے پہلے میرے حاضری سوال ہے، اس کے بعد میں جانا چاہوں گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ محفلیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، ان بچوں کو بے تابی سے انتظار ہے کہ کس وقت ہمارا نام کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آج کا ریٹ جو ہے یہ اچھا ریٹ ہوگا، شتاب دیتی ہے، بچے بھی ماشاءاللہ ان کے چہرے نظر آتے ہیں کہ یہ بچے بھی محنتی ہیں۔ دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کامیاب بھی ہوں گے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے ایو صاحب الحمدللہ اسی حلقہ سے تعلق ہے ان کا، یقین کریں کہ دفتر ٹائم کے بعد بھی ان سے کئی بار شام کو ملتے ہیں، اساتذہ سے میل ملاپ، سکولوں کے معاملات، تعلیمی معاملات، بچوں کے سلسلے میں ان کی بات دور جو ہے وہ قابل احترام ہے اور قابل تقلید ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی زندگی دے۔ تو خدا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ خوش ہی گاٹ جائیں گے، خوش ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج اس رزلٹ کی تقریب میں بچے سکول بھی تعلیم جائیں گے اور تعلیم جاتے بجاتے کاٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا مرکزی ادارہ ہے، ایک دو صاحب تشریف فرما ہے۔ اس ادارے کو فرنیچر کی تقسیم کے سلسلہ میں ہمارے ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب تشریف فرما تھے، ایو صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے اس دن ان سے دل کی گزارش کی کہ جناب ہماری مدد کریں، یہ بہت پرانا ادارہ ہے، ہم کا احسان کریں، اس کو اپ گریڈ کریں، مل کر۔ اس حلقے کے اندر بے شمار ایسے ادارے ہیں جو اس سے کافی چھوٹے ہیں اور الحمدللہ وہ اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، اسے بھی آپ نے کریں۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا اور میرے خیال میں یہ پروسیس چل رہا ہے، تو میں ایو صاحب کی موجودگی میں، اپنے عزیزوں کی موجودگی میں، میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں اور ان عزیز طلباء کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ 1-2 سال میں یہ ادارہ مڈل ہو، یہ ادارہ مڈل ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، جوان ہوں۔ آج جس طرح اساتذہ کرام نے اس ادارے کا ذمہ دیا ہوا ہے، کل آپ بھی پڑھے لکھے ٹیچر بنے، ڈاکٹر بنے، افسر بنے اور اپنے ملک کا نظام سنبھالیں۔ میں آپ کے سامنے یہ آج وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ یہ ادارہ انشاءاللہ اگلے 1.5 یا 2 سال میں مڈل ہو انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ آپ
آپ کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ایو صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہماری مدد کریں. انشاءاللہ میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ اگلے دنوں میں یا رمضان شریف کے بعد ایک وقت دے کر جاؤں گا ڈیوٹی ڈاکٹر صاحب کے پاس, اور اس کے علاوہ اور بھی جو معاملات ہیں میں آپ سے بھی مشورہ کروں گا. تو انشاءاللہ اس ادارے کے اپگریڈیشن کے لیے میری طرف سے جو کروں گا. اور پھر بٹ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین کا کی بات ہے, میں خاتم ہوں, میرے ذائقہ تو کوئی حکم ہے ایو صاحب کوئی حکم ہے میرے جائے. ہاں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ میرے کب کاٹ ہوگا, میری ہمت کرتا ہے, میرے لیے جو حکم ہوگا وہ سارا ہوگا اور اس کا عمل رہا ہوں ان شاء اللہ.